ایک چھوٹے سے دیہی علاقے میں حمزہ نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ بظاہر عام نوجوانوں جیسا تھا، مگر اس کے اندر ایک آگ تھی، کچھ بننے کی، کچھ بدلنے کی، کچھ ایسا کرنے کی جو دنیا کو اس کے نام سے پہچان دے۔ اس نے بہت سے موٹیویشنل لیکچرز سنے تھے، خودی کے فلسفے پڑھے تھے، اور اکثر سوچتا تھا کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ بنے گا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، حمزہ دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن خود کو کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سا غرور تھا، جو بظاہر اس کی خدا اعتمادی لگتا تھا، لیکن در حقیقت وہ ایک گہری عدم تحفظ انسیکیورٹی کو چھپانے کی کوشش تھی۔ اسے لگتا کہ اگر وہ دوسروں کو نیچا دکھائے، ان کی خامیاں گنوائے، تو وہ خود عظیم دکھے گا۔ اس کا طرز عمل ہمیشہ تنقیدی ہوتا۔ گاؤں میں اگر کوئی غلطی کرتا تو حمزہ فوراً اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیتا۔ اگر کوئی کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا تو وہ طنز یا مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ شروع میں لوگ اس کے خیالات کو سنجیدگی سے لیتے رہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس سے کترانے لگے۔ محفلوں میں اس کی جگہ کم ہوتی گئی، اس کے الفاظ میں تلخی تھی اور لہجے میں برتری۔ حمزہ خود کو مس انڈرسٹوڈ محسوس کرنے لگا۔ وہ اندر ہی اندر جلتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگ جاہل ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے، اور وہ ان کے قابل ہی نہیں۔ لیکن اس کی تنہائی بڑھتی گئی اور اندر ایک سوال پیدا ہونے لگا، آخر لوگ مجھ سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ میری باتوں میں وزن کیوں نہیں رہا؟ یہ وہ مقام تھا جہاں اس کا انا پر مبنی دماغ اور اس کا زخمی دل آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ دماغ کہتا سب غلط ہیں، دل کہتا کیا واقعی سب؟ ایک دن وہ گاؤں کے باہر دریا کنارے بیٹھا تھا، جب اس کی نظر ایک درخت کے نیچے بیٹھے بابا سلیم پر پڑی۔ بابا سلیم گاؤں کے سب سے پرانے اور خاموش ترین انسان تھے۔ انہوں نے شاید ہی کسی سے اونچی آواز میں کبھی بات کی ہو، مگر ان کی خاموشی میں عجیب سا سکون تھا۔ لوگ ان سے مشورے لینے آتے تھے اور وہ اکثر صرف 2-3 جملوں میں پورا سمندر بہا دیتے۔ حمزہ ان کے پاس گیا، سلام کیا اور سیدھا مدعے پر آ گیا۔ بابا جی، میں کچھ بدلنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں لوگ ترقی کریں، سوچیں، کچھ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، لیکن کوئی میری بات سنتا ہی نہیں۔ بابا سلیم نے آنکھیں بند کیے بغیر آہستہ سے پوچھا، کیا تم اپنی زندگی بہتر بنا چکے ہو بیٹا؟ حمزہ چونک گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بابا اس کی تعریف کریں، لیکن یہاں تو سوال الٹا آ گیا۔ میری زندگی، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرا مقصد دوسروں کو سنوارنا ہے۔ بابا سلیم نے جیب سے ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا اور حمزہ کی طرف بڑھایا۔ اسے دیکھو، اگر تمہارے چہرے پر داغ ہوں اور تم آئینے کو صاف کرتے رہو تو کیا تمہارا چہرہ صاف ہو جائے گا؟ حمزہ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، مجھے اپنا چہرہ صاف کرنا ہوگا۔ بابا سلیم مسکرا دیے۔ بس بیٹا، دنیا بھی ایسا ہی آئینہ ہے۔ تم دوسروں کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن تم خود بدلے بغیر دنیا میں اثر نہیں ڈال سکتے۔ دنیا تمہیں ویسا ہی دیکھے گی جیسا تم اندر سے ہو۔ وہ خاموشی جو ان چند لمحوں میں حمزہ پر چھا گئی، وہ برسوں کی گونج رکھتی تھی۔ اس دن حمزہ گھر واپس آیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن پہلی بار وہ اپنے چہرے کو نہیں، اپنی روح کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے اندر کی جھلک دیکھی، اپنی تلخ زبان، اپنی بے صبری، اپنی خود ستائشی، اپنی کمزوریاں جنہیں وہ اب تک دوسروں پر تھوپتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ میں تلاش کر رہا تھا، وہ اس کے اپنے اندر غائب تھا، سچائی، خلوص، برداشت اور نرمی۔ اس دن کے بعد حمزہ نے بولنا کم، سننا زیادہ شروع کیا۔ وہ لوگوں پر تنقید کرنے کے بجائے ان کی مدد کرنے لگا۔ گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، بزرگوں کی خدمت کی، نوجوانوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ورکشاپس کروائے۔ وہ اب بھی خواب دیکھتا تھا، لیکن اب وہ خواب ہے صرف دوسروں کے لیے نہیں، خود کے لیے بھی تھے۔ اس کا انداز بدل گیا، زبان میں نرمی آ گئی، اور سب سے بڑھ کر اس کا دل کھلنے لگا۔ چند سال بعد حمزہ وہی نوجوان تھا، مگر اب اس کے آس پاس لوگ تھے۔ لوگ اس کی بات سنتے تھے، کیونکہ اب وہ صرف الفاظ نہیں، اپنا کردار بھی پیش کرتا تھا۔ اس کی خاموشی تک لوگوں کو سکون دیتی تھی۔ اس نے دنیا کو بدل دیا، لیکن اس وقت جب اس نے خود کو بدلنے کی جرات کی، دنیا کے ہر شخص کو آئینہ کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے، مگر وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اس آئینے میں سچ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو،
اگر اس نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو یا آپ کو ایک نئی سوچ دی ہو تو برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ صرف ایک بٹن نہیں بلکہ ہماری محنت، آپ کے اعتماد اور ایک خوبصورت سفر کا آغاز ہے۔ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی دل کو چھو لینے والی کہانیاں، موٹیویشن اور زندگی بدل دینے والے پیغامات لاتے رہیں۔ آپ کی ایک سبسکرپشن ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے۔ شکریہ، آپ کا ساتھ ہی ہماری اصل طاقت ہے۔